السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو بڑی ہی ایک اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین اس باخبر کا آپ کو علم ہوگا کہ جیسے ہی یہاں سے یہ کافی دنوں سے یہ بات چلی جا رہی ہے کہ سیما حیدر جو یہاں پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے گئی تھی، اور ناظرین ایسے ہی اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اب ان سے انٹرویو لیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ پاکستان ان کو بھیج دیں گے، کیونکہ وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ مجھے پاکستان نہ بھیجے، مجھے یہاں پہ ہی مار دے، یہاں پہ سولی چڑھا دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین آیا کہ وہ پاکستان کی طرف ان کو بھیجتے ہیں، یہاں پھر اس کو وہیں رکھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین آخر وہ جو کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ہم بھی چند باتیں کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک ہی چیز کہنا چاہتی ہوں، پھانسی کی سزا دو گے قبول ہے، جیل ڈالو گے قبول ہے، اب بس کر دو۔ جو بھی سچ تھا میں نے سب بتا دیا۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی بات تک بھی جائے گا، اگر میں اتنا بھی جھوٹ بولتی ہوں تو مجھے لے جاؤ، پھانسی دے دو، پر مجھے نہ پاکستان جانے کی بات کی جائے۔ سچن میرے پتی وہ بیمار ہیں، میں خود بیمار ہو گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں سر، بول کے ایک ایک کو بول میں تھک گئی ہوں۔ جو عورت اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں، جو عورت اپنے دھن کے ساتھ وفادار نہیں، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، اپنے پریوار اپنے خاندان کے ساتھ وفادار نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ وفادار ہوگی؟ ایسی مہیلا کو فوری طور پر یا تو جیل میں ڈالا جانا چاہیے، پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، اور یا دوبارہ سے اس کو پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ، اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے، ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو، یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا، اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو، پروپیگیٹ اینڈ پریچ ریلیجن۔ کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے، یہ حق ہے۔ دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ مسلمان ڈرتے ہیں۔ اور ممبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں، لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ میں کوئی بڑا 30 مار کا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو۔ آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے۔ ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ، اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں۔ تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے
कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूँ कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान माशाअल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये मज़हब का गलत फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आम तौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन की वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला अकल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहाँ पर हम यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूँ, कई पंडितों को, कई स्वामी को, कई प्रीस्ट को, कई फादर को, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी इज्जत करते। कुछ लोग होंगे जो अंदर से नफरत करते होंगे, अलग बात है। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक़ है इस्लाम मज़हब फॉलो करना, इस्लाम मज़हब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में देखें तो एक अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदुस्तानी साथ में रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई जानबूझ के किसको भड़काता है हक़ के खिलाफ तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक़ की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपके पूरे होशो हवास में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया और बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू की है। तो आइए नाज़रीन हम भी इसी वाला से गुफ्तगू करते चलें। तो नाज़रीन आइए हम पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत अल्लाह पाक अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमा रहे हैं। तो क्या फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, आज के दिन हमने आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और आपके ऊपर अपनी नेमत का भी इत्माम कर दिया, और अगर पसंद किया है तो हमने आपके लिए दीन इस्लाम को ही पसंद किया। तो नाज़रीन ये जो उधर गई है पाकिस्तान छोड़ के, ये जो लड़की उधर हिंदुस्तान के अंदर गई है, शायद इसके पास दिमाग नहीं था, वरना अगर देखा जाए तो इस्लाम तो पूरी इंसानियत को हकूक़ बतलाता है। अब देखें जितने हकूक़ इस्लाम ने औरत को दिए हैं मेरे ख्याल से किसी ने नहीं दिए होंगे। अब देखें अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आपको नाज़रीन इल्म होगा कि ज़िंदा ही बेटी को दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक अगर आप काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह की आप रहमतुल्लाह अलमीन बुक निकालेंगे, उसका मताला करेंगे तो यहाँ तक लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये हालात थे कि औरतों की मंडी लग रही थी।
کیا مطلب؟ یہاں پہ اب دنیا میں دیکھیں نا تو سبز منڈی لگتی ہے، بکر منڈی لگتی ہے، تو وہاں پہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کی منڈی لگ رہی، کوئی اپنی استغفر اللہ بہن کو بیچنے آیا، کوئی بیوی کو، کوئی ماں کو، ایسے کام ہو رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ مبعوث ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھی کا بھی بتایا کہ بیٹی کے یہ حقوق ہیں، بہن کے یہ حقوق ہے۔ یہ بیٹی کو زندہ درگود ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عزت دلوائی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ اگر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ وہ نہا سکتی تھی، نہ وہ غسل کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی، جس کمرے میں بند تھی ادھر سے اتنی بدبو آتی تھی، اور جو پرندہ اس چھت کے اوپر سے یعنی اس کمرے کی چھت سے گزرتا تو وہ بھی اس بدبو کی وجہ سے زمین پہ گر کر وہ بھی مر جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ حالات تھے۔ اسلام نے ان عورت کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے آ کے عورت کو عزت دلوائی ہے، اسلام نے آ کے اس عورت کے یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ تو ناظرین میں حیران ہوں، یہ کیسی عورتیں ہیں جو استغفر اللہ معاذ اللہ ایک دین اسلام جس کو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پسند کیا، اسی کو چھوڑ کر یہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کرے اللہ پاک ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔